ہم سر سے لے کر پاؤں تک شرابور ہے نا بنا ذنوب تو 2 گھڑیاں 4 گھڑیاں کوئی پاکوں کے ذکر میں بیٹھ جائے تو فضل ہو ہی جاتا ہے. تیمور لنگ جو تھا نا لنگ اصل کہتے ہیں لنگڑی وہ ہے تھی بڑا ظالم بہت ظالم تیمور لنگ وہ گرے کوئی خواجہ باقی اللہ رحمت اللہ علیہ درگاہ کو لنگ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی محفل اس طرح رات میں محفل شریف خواجہ صاحب کی محفل مبارک ختم ہوئی. سویرے جس طرح تو سارے مہمان کو چلے جانے جو خانقاہ دے جڑے خادم وہ دریاں جاڑ جس طرح پھول شولنے سنگی آمدے رہنے مٹی بھی لگ جاندی وہ دریاں جاڑ رہے کلینہ تو نہیں ہوتی ہے پرانے وقت میں گھر ہے گرد جی اڑ رہی جس طرح بار پیچھے گلی لگتی سڑک لگتی وہ گرد اڑ رہی تھی وہ دریاں جاڑ رہے وہ اچانک تیمور لنگ وہاں سے گزرا تو گرد اس کو لگی انہیں کہا کون ہے وہ خبر نہیں گزر کیسے بدتمیز لوگ معلوم نہیں انہیں کہ کون گزرا. وہ خادم جو تھا اس کا وزیر تھا تیمور لنگ کا اس نے بولا جان دے یہ ملنگ لوگ درویش لوگ کراتی ہوں وہ ہاتھیاں سرپاں مارتے رہتے ہیں اللہ پاک اللہ شان یاد کرتے رہے نزول پاک دنیا قریفاں کرتے رہے. وہ محفل نبی ختم ہوئی ہے سویرے تو وہ دریاں شریعیں چاہتے کیسے اچھے لوگ ہوتے تھے پہلے گناہگار ضرور ہوتے تھے لیکن لحاظ رکھتے تھے اولیاء وعدہ میں گھر ڈین بھی بلا دینا پہلے اتنے چنگے لوگ ہیں سب لحاظ کرتے گناہگار ہوں ایک الگ سسٹم سی انہوں کا گناہگار ہونا ہونا تو نہیں چاہیے. کیا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں تو خیر آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں اللہ میرے گناہوں کو بخشے خطا ہو جاتی ہے. وہ لوگ ایسے تھے ان کو اہل اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے ان کا نام سن کر چپ ہو جاتے خاموش دیکھ رہے یہ سلطان التمش جو ہے اس کے التمش بھی کہتے ہیں اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں مشہور التمش تو یہ خواجہ قطب پاک کا مرید خود دلی کے کئی بادشاہوں کے ساتھ محبوب پاک جی سرکار کے مرید وہی بادشاہ جیسے بھی تھے یہاں تک لگا ہوا ہے کہ حضرت جمال الدین حسوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ایک بادشاہ کے پاس گئے وہ پھٹو پھٹ اس میں شراب پی رہے تھے انہیں کیا جلدی کرو یہ ساز و سامان شراب کا چرپائی کرو تو وہ نہیں پتہ کتنا بڑا اللہ کا ولی گناہگار ہونے کے باوجود وہ حیات تھی. یہ کیا تھا اور اصل ان کی مغفرت کا سبب وہ حیا بنا. بڑے ایسے لوگ دیکھیں کہ جن کے پاس بڑا علم تھا فیضی جیسی بندے وہ محروم رہے حیا نہ اور بڑے گناہگار جو ہے وہ مقبول ہو گئے حیا کرا اللہ پاک ہمیں حیا والا فقراء سے حیا والا اور یاد رکھو یہ فقراء کی محبت یہ معمولی نعمت نہیں ہے. حب درویش کلید جنت حب درویش کلید جنت دشمن ایشان سزائے لعنت اللہ پاک ہمیں اس سے معافی سارے آمین ایسے کہتے پھر کہو پھر پیار سے ایسے جو اس طرح آمین کہتا ہے اس پر فضل ہو جاتا ہے. کتنے اچھے لوگ بڑے عمدہ اہل اللہ کی قدر و قیمت تھی. اب جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو درویشوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے امور بجا لائیں کہ اس گئی گزرے دور میں تصوف زندہ ایسے امور بجا. اب جتنے آبان ہیں
آپ کو چاہیے کہ آپ سچ مچ کے درویش بن جائیں اور شریعت مطہرہ کی پابندی اگر ہم لوگ کریں گے تو ہمارے مشائخ کا نام روشن ہو جائے اور حیا والے بن جائیں. فقراء سے میرے بچوں لوگ دور ہو رہے ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے فقراء سے بدزن ہو رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس کوشش میں حصہ لینا چاہیے کہ لوگ اور دور ہو جائیں. کیا ایسا کرنا چاہیے کہ فقراء کی محبت دل میں بیٹھ جائے؟ جی تو اس کے لیے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے فقراء پر نہ اٹھا سکے. درویشوں بڑی بڑی غلطیاں دور ہو جائیں گی. آپ کو جب کوئی ملے گا اور آپ کے اخلاق سے جب کوئی متاثر ہو، لیکن وہ تب ہوگا جب آپ کا ایک کردار ہوگا. اس لیے گزرے وقت میں جہاں پر فقراء سے دوری پنپتی چلی جا رہی ہے اور درویشوں سے عقیدت کے بجائے بدعقیدگی کا عنصر عام ہو رہا ہے، اس وقت درویشوں کو جہاد کرنا چاہیے عملاً اور ایسا کردار اور اخلاق پیش کرنے چاہیے کہ دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. متاثر ہو گیا مؤثر ہو جائے آپ کا کردار دشمن پر. تو میں نے اسی لیے آیا آپ بہت خوش ہوں آپ سب حضرات سے، آپ کی نظم و ضبط سے، آپ کی تنظیم سے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. اس طرح آپ نے بتائی سمجھداری کے ساتھ پوری محفل کو سماعت فرمایا، آتے رہے اور اپنا نظر انداز جو بھی تھی رکھتے رہے. اپنے پورے سلسلے کو تان و تشنیع سے بچا لیں تو تب زیادہ محبت کرنا چاہتے ہیں. زمین کو چونا آسان ہے، ہماری بات ماننا مشکل ہے. آپ مشکل کام کیجئے، زمین تو ساری چون سکتے ہیں. مشکل کام کیجئے. آپ کو اگر ہم سے محبت ہے اپنے محلے کی مسجد کو پکڑ لیجیے. اگر آپ کو اپنے سلسلے سے وفا ہے تو اس ٹوپی سے محبت کیجئے جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی نسبت کی امین ہے. آپ کو اگر ہماری ذات سے یا ہمارے سلسلے سے محبت ہے تو آپ کو ہماری تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب جہاں چونکہ ظاہر بات ہے رش ہوتا ہے اس پہ 11ویں شریف کے حال 11ویں شریف صاحب بھائی ملاقات نہ ہو سکی رش کی وجہ سے. میرے ایک چھوٹے بھائی نے والدہ کی طرف سے سگے، والد کی طرف سے سوتیلے نور الگاؤں کا ہمیں یہاں قریب ہمارا گاؤں ہے جس میں ہم نے پرورش پائی اور ہمارے سوتیلے والد صاحب نے ہماری پرورش کی اور ہمیں پالا. وہ ہمارا بھائی جو ہے والدہ کی طرف سے سگا ہے، انہی والد صاحب سے ہے. وہ بڑی مجھ سے محبت کرتا ہے میرا بھائی چھوٹا نور الگاؤں سے نام. یہاں کوئی صاحب آئے شاید ملاقات نہیں ہوئی مجھ سے اور دوستوں نے تھوڑی سی خیال کرتے ہیں نظم و ضبط کا. کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ساتھی اسے روکتا ہے کہ رک جائیں. جب ایک اچھا طریقہ ہے اسے استعمال کرنا چاہیے. بدنظمی والا بالکل بدنظمی والا، جیسے آپ الحمدللہ جو تو وہ مستغان ہیں وہاں معمولات کی خبر ہوتی ہے، کچھ نئے افراد آ جاتے ہیں، ڈول باجن کی آواز سن رہی، قوالی کی آواز سن رہی، نعت شریف کی آواز سن رہی، تلاوت شریف اس کی آواز سن رہی، یا ویسے لائٹنگ مائٹنگ دیکھ آ گئے کہ کوئی جلسہ جلوس پروگرام. چونکہ غیر تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف امور بجا لاتے ہیں. کوئی کوشش کروا گیا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے اسے انتہائی نرمی اور حکمت سے ان سے بات کرنی چاہیے. آپ کو یہ بھی تربیت آپ کی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ نئے نئے ساتھی ہوتے ہیں تو ذرا سمجھ نہیں سکتے. زیادہ ملاقات نہیں ہوئی تو کہیں وہ یہاں سے چلے گئے تو
حالانکہ میرے سے کوئی وفات ہی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے 14ویں صدی ہے، اس میں خیال خیر کم آتا ہے، شر والا زیادہ ہے۔ یہ غریب نواز عرض ہے۔ اس مثلاً ہمیں یہاں دونوں کو بٹھا دیتا کہ خیال خیر ہے کہ کتنی پیار محبت ہے آپس میں، پوری خیال شر لیا کہ دونوں گٹھے ہو کر دیکھا قوالی سمالی یہ کرتے ہیں، دونوں یہ چیزیں چل رہی ہیں، جیسے رات اور دن چل رہا، خیر اور شر چل رہی ہے، جیسے گرمی اور سردی چل رہی ہے ایسے نور اور ظلمت بھی چل رہی ہے۔ کچھ نصیب ہے وہ جو ظلمت کو چھوڑ کر نور کے ساتھ لگا۔ اللہ پاک نے خیال شر والے خیال سے محفوظ فرمائے۔ تو وہ ساتھی یہاں سے گئے تو ذہن اچھا نہ لے کر گئے، میری سے ملاقات بھی نہ ہوئی، تو کہیں وہ پھیری والا تھا ساتھ، وہ ادھر چیزیں بیچنا ادھر بیچنا ادھر بیچنا، تو پھیری کرتے 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 اچانک وہ ہمارے چھوٹے بھائی گاؤں میں دکان کے سامنے سے گزرے، تو وہ یہاں بھائی کو میں سمجھاتا رہتا ہوں، تربیت کرتا رہتا ہوں کہ پانی کسی سے پوچھ لو، خدمت کسی کی کر لو، کہ صوفی کہتے ہیں کہ خدمت عبادت بجز خدمت خلق نیز ہے، کہ مخلوق خدا کی خدمت جیسی عبادت کوئی نہیں ہے۔ وہ بھائی میرے نے مجھے بٹھایا، پانی وانی پلایا، گپ شپ شروع کر چائے پینے کھانا کھانا، اس نے کہا چل یار بھوک تو لگی ہے، جانتا نہیں تھا پہلے، تو وہ کھانا بھی کھلا دیا چائے بھی پلا دی، اور انہوں نے کہا یار کتنے اچھے ہو تم، کتنا اچھا اخلاق ہے، اب تو لوگ دین کی سمجھ رکھنے والے بھی ایسے اخلاق والے نہیں ہوتے، اور ہمارا تذکرہ شروع کیا کہ وہاں ایک آستانہ ہے، وہاں میں گیا تو انتہائی خدام جو تو تم ملنے نہیں دیتے، قریب نہیں ملنے، ہمارے بھائی نے چھوٹے نے بڑی تحمل سے بات تحمل، اور ساری جب سن تو گئے کہنے لگے یہ نام آپ ہم معلوم ہے ان کا کون ہے؟ اس نے نام جب لیا، اس نے کہا یہ کمینہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، اور جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ ان کے حکم کی تعمیل ہے۔ ہاتھ چھوڑ لیے اس لیے، پھر میرے بھائی میرے پاس اٹھا کے کہا اب دیکھیں جہاں پر 1500 لوگ، اگر آپ وہاں پر بدنظمی کرتے آگے بڑھتے میں گفتگو ہو رہی ہے آپ آگے جاتے، یہ اصول اور سلوک کے خلاف ہے، آپ اس کو نہ کہیں کہ وہ اخلاق والے نہیں ہیں، یہ ایک نظم و ضبط ہے، اور جو ہم نے آپ سے محبت کی ہمارے پاس کوئی اور نہیں تھا، ہمارے پاس وقت تھا، اور ان کی تربیت کے مطابق ہم نے آپ کے ساتھ سلوک کیا۔ یہ واقعہ پھر مجھ تک پہنچا، ہم خوش ہوں۔ اسی طرح میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، مثلا فرض کیا اگر کوئی صاحب ہمارے ہی مخالف ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شیخ کا مخالف، آپ اس کے ساتھ ایسا عمدہ سلوک کریں، ایسا عمدہ سلوک کریں، ایسا عمدہ سلوک کریں جو بیری کا درخت ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ بیری کا درخت کیا کرتا ہے، کوئی اگر اسے پتھر مارے تو وہ بیر دیتا ہے، سمجھ میں بات آئے، اور سلوک ایسا کریں اس کے ساتھ، اور وہ کرنے کے بعد اس پر ظاہر کریں کہ ہمارا کس درویش سے تعلق ہے، یہ ظاہر کریں، ایسی حکمت کے ساتھ ظاہر کریں کہ صاحب ہمارا انہی سے تعلق ہے جن کا نام یہ ہے، اور یہ جو شکشہ ہے، سبق ہے، یہ جو پٹی پڑھائی گئی ہے، یہ اسی دروازے کی فیض و برکت ہے۔ آپ سچ بتلائیں، اس جیسی وفا آپ مجھ سے کر سکتے ہیں؟ اس سے اچھی کوئی وفا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب بتلائیں یہ وفا کریں گے کہ
اور اپنی اپنی مساجد جو ہیں ان میں نماز پنجگانہ ادا ہو، اور سلسلے شریف کی جو ٹوپی شریف ہے چاہے سفید کلر میں ہو چاہے بلیک ہو، بہت سارے ساتھی یہ ٹوپی شریف نہیں پہنتے، پہنا یہ صدیقی صاحب کو میں بڑا کہتا تھا کہ آپ ٹوپی پہنے، ٹوپی یہ نہیں، چونکہ افسر ہے نا، ذرا گورنمنٹ کے افسر تھے، ذرا افسروں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کپڑے کی ٹوپی یہ بیعت ہو بھی جاتے ہیں افسر ان کا مزاج افسرانہ رہتا ہے، بیعت ہو بھی جاتی مزاج افسرانہ رہتا ہے، تو ان سے میں کہتا تھا انہوں نے سنتے نہیں تھے، ایک مرتبہ ان کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، پھر جو بھی ان سے بات حضور پاک کی ہوئی یہ انہی کو معلوم ہے، چونکہ آپ سارے سلسلے والے انہیں جانتے ہیں، کبھی ملے تو ان سے پوچھ لیجئے گا، خود ہی ہمیں کیا ضرورت پڑی بتانے کی، آپ کو اتنا بتا دیا کہ ان سے پوچھ لیجئے گا، تو پھر اس کے بعد میں سے ٹوپی نہیں اتاری، تو یہ ٹوپی سر پر ہونی چاہیے، ننگے سر رہنے سے زیادہ برکات۔ یہ جو لمبی داڑھی والے ہیں جنہیں صوفی صافی، ان سے مجھے بڑے شدید عشق ہے، محبت ہے، یہ صوفی جو میرے پکے ساتھی، یہ صوفی کے ساتھ دیکھا یہ صوفی صاحب، تو قاری صاحب کی بھی انشاءاللہ اگلے سال اگر یاد رہی تو ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ ان حضرات سے مجھے بہت محبت ہے، ان پر لفظ صوفی کا اجرا ہے، لفظ مثلا جس کو تصوف کی بالکل بھی خبر نہیں، ان کو ویسے گاڑی کا کنیکٹر بھی دیکھ لینا، وہ بولے کہ صوفی کا رسول، چلو کسی کے منہ سے صوفی نکلا تو سچ مچ میں صوفی ہو جاؤ، یہ منہ کی بات ہوتی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، بچپنا سی میرا، ساڑھے پنڈ میں ایک بابا ہوتا سی، انہاں جنگل میں بیریاں چھپیاں چھوڑ کے لے آوے، کچھ کدی وہ بیریاں جدو موسم نہ ہوئے چوانی دی وہ فنٹا ٹافیاں ملدی ہوگی، چار نہیں ہوگی، چار روپیے دیا 16 انہاں یاد ہوگا فنٹا ٹافی، مالٹا ٹافی اس کو ہم کہتے ہوتے تھے، تو بچپنے میں تو وہ 4 نہیں ہوگی، 4 روپے کی، کیونکہ روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں، ٹافیاں میں 16 ہوتی تھی، وہ اس نے جیب میں ڈالی ہوتی تھی۔ اچھا ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت تو خبری بچپنا تھا، وہ ایسی کیلنڈرے سے دن ہوتے ہیں، تو بندے کو وہ نہیں اتنی تمیز ہوتی، تو ایک ہی بات کا پتا تھا، ہمیں اس بابے کا نام نہیں تھا پتا، اس کا نام کیا مشہور تھا، بابا اللہ ایمان دیوے، بابا اللہ ایمان دیوے، وہ ویسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بابا اللہ ایمان دیوے، وہ میں اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پٹواری ہماری آگئی سب کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آپ سارے باہر کے ہیں، سارے ساتھی دور دراز کے، اور اردو سپیکنگ بھی بیچ میں، تو بالکل ان کو نہیں سمجھ آئی گی، اس لیے میں اردو میں کہتا ہوں بابا اللہ تجھے ایمان دے، یہ اس کا نام مشہور تھا، یعنی اگر پوچھنا ہو کہ وہ فلانا بندہ کہاں ہے تو پوچھتے تھے کہ وہ بابا اللہ ایمان دے، اس کا نام ہی بابا اللہ ایمان دے، پٹواری سے اللہ بابا تیرے ایمان دے۔ اچھا وہ کیا نام اس کا مشہور، وہ کیا کریں، ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نا، گلی ڈنڈا کھیلنے والے، کھنڈوری میں ست فکری کھیلنے والے، ست فکری اور چمڑ چھوت کھیلنے والے، یہ لڑکے کبھی کبھی ہم وہ ساتھ ٹھیکریاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اس کو ایسے وہ کپڑے کی وہ گیند سے گیند ہوتی تھی، مارتے مارتے وہ جب گر جاتے پھر وہ ایک دوسرے لڑکے کو مارتے تھے، ہم بھی وہ بچپنے میں دوستوں کے ساتھ گھوم میں کھیلتے تھے، وہ کھیل کے دوران اگر کہیں بابا نظر آ جائے گا تو سارے ساتھی گیم چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے بابا اللہ مان دیوی آ گیا، آؤ آؤ ٹافی دے گا ٹافی، اور اب ہم سب نے جانا اور ایک اس کو جا کے کہنا بابا اللہ ایمان دیوی انہیں ٹافی دے گا، پھر دوسرے نے کہنا بابا اللہ ایمان دیوی انہیں ٹافی دے گا، پھر تیسرے نے کہنا بابا اللہ ایمان دیوی انہیں ٹافی دے گی، تب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بابا کیسا کامل آدمی ہے اور اس نے کیا ڈھنگ کھیلا ہے اللہ کی مغفرت کو قابو کرنے، یعنی اللہ کی رحمت کو اپنا تو یہ توڑیا ہوتا ہے ایسے موڑے،
ایک مرتبہ کراچی میں ہم گئے تو کسی کام کے لیے، تو بس وہ کسی وجہ سے کراچی والوں کو بات ساری پتہ ہے، کسی وجہ سے ہم جہاز پر واپسی پر نہ آ سکے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے زبیر صاحب، تو ہم نے ادھر کوئی جو ٹکٹ کے پیسے دے وہ نہ رہے ہمارے پاس، تو ہم واپس آ گئے۔ بس واپس پھر ہم نے ٹرین کے پیسے بھی جیسے سمجھو کسی صاحب نے ہماری بس کے پیسے ہمیں دے دیے، امین شیبانی بھائی، تو میں اور علی سرکار دونوں، عارف بھائی علی سرکار، ہم دونوں بس میں بیٹھے تولیے والی آتی ہے پرانی، تو رستے میں ہوٹل پر یہ جو مٹھیاں ہوتی ہیں یہ ٹھہرتی ہیں، ان کی سٹنگ ہوتی ہے، جو ہوٹل والا ان کو فری کھانا دیتا ہے وہاں یہ پوری گاڑی لے جاتے ہیں، ان کا کام بھی چلتا رہتا ہے، دام بھی چلتا رہتا ہے۔ ہم وہاں رکے تو ہمارے ایسے تولیہ تھا، بیٹھے وہ بہرا آیا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی مولوی کیا چیز ہے؟ تو والی عارف بڑا غصہ آیا، اس نے ہمیں مولوی، ہم نے کہا وہ بھولنے لگا، ٹھہرو صبر کرو، سچی تو کہہ رہا منصا، اس نے ہمیں ڈنڈا دیا، تمہیں تو خوش ہو کر یہ کہنا چاہیے اللہ کرے ہم مولا والے ہو جائیں۔ ابھی بھی کئی مرتبہ میں کسی ہوٹل پر اگر کسی وجہ سے یہ تولیہ سامنے ہوتا ہے، کئی لوگ مجھے بہرا سمجھتے ہیں، وہ روٹی شوٹی لانے والے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ چلو کسی منہ سے کوئی اچھی بات نکلی، کرم ہو ہی جائے، اللہ پاک نے ایسا بہرا بنا دے جو بالکل بہرا ہو، صرف اللہ ہی کا نام سنے اور سنے، ہر بات سے خیر کا پہلو نکل سکتا ہے، کوئی نکالنے والا ہو۔ یہ صوفیوں سے بہت خوش ہوں بھائی، بہت زیادہ، آپ سے بہت زیادہ، الحمدللہ جب سے آپ سے ملاقات ہوئی تو بہتری ہے، بہت بہتری ہے۔ اب بتلاؤ ایک بات بتلاؤ مجھے، حضرت صاحب مجھے ایک ہیرا عطا فرمائے، اور وہ ایسے کبھی انہوں نے مجھے دیا اور میں نے یہ مٹھی میں رکھا، اب ہیرا میری مٹھی میں ہو، اور وہاں دور سے ایک شخص کہہ رہا یہ انتہائی کنجوس آدمی، انتہائی کنجوس آدمی، حضرت صاحب کے بارے میں حضرت ابن پیر صاحب بڑے کنجوس آدمی، تو پورا مجمع بلے مان لے، میں تو نہیں مانتا، اور اگر میں مان جاؤں تو پھر یہ غیرتی کہلائی، مجمع جو مرضی ہے میں کیسے مانوں کہ ابھی تو ان کی عطا میری مٹھی میں ہے، مٹھی سے نکلی بھی نہیں ہے، مٹھی ہی میں ہے، تو جس کی عطا مٹھی میں ہو اس کے فضل کا انکار مناسب نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی کیا کہے کیا نہ کہے، آپ اپنے دلوں کی طرف دیکھو، کیا پہلے سے زیادہ عشق رسول ہے؟ بولو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں رحمت مل جائے کہ ہم ہوا میں ہوئے اور پانی پر چلیں، مردے زندہ، تو یہ بات اس سے بڑی ہے کہ دل میں عشق سرکار کا ذرہ، بس صرف یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سارے پیروں کی کوشش کرنی چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرا اس طرح سماج شریف کا پروگرام ہوگا، اچانک آپ غریب نواز نے کہا میں وہاں حاضر ہوں، وقت آپ پتہ شریف وہاں آپس میں اردو میں نکلے ہیں تو زدہ کرم نامہ آپ نے مجھے فرمایا، میں نے کہا اللہ خیر کیا بات ہے، آپ نے مجھے فرمایا وہ جو ساتھی ہیں وہ آئے بیٹھے ہیں تو آج کیا پروگرام، ہم نے کہا لے آئی، اور میں نے ایسے محسوس کیا کہ ہمارا پروگرام تو تھا نہیں، مگر یہ خواجی جو ہے خواجگان جو ہے انہوں نے فرمایا غم نہ کر، تھوڑا سا یہ بھی سن نہیں لے، ایسے سن نہیں لے تھوڑا سا، تو یہ حضرت کی کریمی ان کی کرم برکت سے، مگر میرا دل یہی تھا اس دفعہ کہ محفل نعت شریف ہو جائے گی اور ساتھی ہو جائے گی،
وہ پھر ابھی پتہ چلا یوسف بھائی نے کہا کہ ایک اور پارٹی بھی آئی. ہم نے کہا چلو ان کو صبح سننے گیا. تو یہ آپ دوستوں کے ذوق شوق کے لیے اہتمامات ہیں. اصلی مقصد کی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس کو دماغ سے نہ نکالنا. آپ نے یہاں سے پیغام لے کر جانا ہے. آپ نے کاروائی گھر سے شروع کرنی ہے. کہاں سے؟ ایک مرتبہ بولے تھے. اب جگ پہ نہیں دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے. کرو شروع کرو میں جیڑا کام کرنا چاہیے کرو شروع کرو. دیکھو نا نظر شریف اس ٹائم دینی ہوتی تھی پہلے اتھوں میں شروع کر دا. میں تو آنا کہاں کسا مجھے رکھو میں آپ رکھیں نظر کروائی خود شروع کرنی چاہیے. تو آپ نے گھر سے کروائی شروع کرنی ہے. جو بیٹا ہے وہ باپ سے, جو بھائی ہے وہ بھائی سے, جو خامد ہے وہ بیوی سے, جو باپ ہے اولاد سے. کروائی شروع کرنی کیا؟ اب وہ سنے وضاحت. جو بیٹا ہے اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میرے باپ کے دل میں بھی اس سلسلے کا ادب پیدا ہو, اس کا طریقہ نکلا. جو خامد ہے اس کے دل میں پوری تمنا ہونی چاہیے کہ میری بیوی کے دل میں بھی اس سلسلے کی محبت بیٹھے. اور جو بھائی ہے اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے میرے بھائی کے دل میں بھی اس سلسلے کی محبت بیٹھ جائے. اب طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں طریقہ کیا اختیار کرنا. محبت کی پکی زیادہ محبت کی پکی سارے بولے. اگر آج سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تھے تو چومیے. اگر آج سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ کرتے بھی تھے آپ اخلاق اچھے بنائیے. وہ نہ صرف آپ کی بیوی ہے بلکہ آپ کی ایمان کی حفاظت کا سبب بھی. اگر آپ کی اولاد اس سے آپ اچھا سلوک کریں گے, بلکہ اولاد تو خیر آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. ان کے تو سروں پر بھی یہ ہے میری محبت. میں بالکل خوش نہیں ہوں دوستوں سے جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ میرے مخالفین گالیاں دیتے ہیں. وہ انتہا درجے بے وقوف اور احمق ساتھی ہیں جو فتنہ و انتشار کا باعث بنے. ہمارا وہی ساتھی ہے جو ہماری بات مان کر جان کر رسول اللہ کی محبت کا جام پیے. کرنا ہے تو یہ کرے نا, یہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں اپنے اس آستانے کے لیے تو جاؤ اپنے بچوں کو بھی اس آستانے کی محبت میں مبتلا کر. جاؤ اپنے ماں باپ کو بھی اس محبت میں مبتلا کر. جاؤ اپنی بیویوں کو بھی اس دروازے کی محبت میں مبتلا کر اور کردار پیش کرو. اخلاق سے کام لو, محبت سے کام لو, اور یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم محبت کی تلوار سے کائنات میں کوئی شخص بھی بچ نہیں. مولا مرتضیٰ سے حضور غریب نواز ایک بندے نے پوچھا, ایک شخص ہے وہ ہماری بات ہی نہیں سنتا. ہم نے ڈرایا, تلوار اٹھائی, دھمکایا, آتا ہی نہیں ہے ہماری بات کی طرف. آپ نے فرمایا تم نے اس سے محبت کی, اس سے محبت کی, کہا یہ تو نہیں کیا. فرمایا درویش 70 مرتبہ اپنا طریقہ استعمال کیا ہے, ایک مرتبہ علی کا طریقہ بھی وہ آپ سارے یہاں سے محبت کا پیغام لے کر جائیں گے اور عشق کا پیغام لے کر جائیں گے. اور جو میرے ساتھ مخلص ہے وہ اس بات کا وعدہ پکا اللہ اور اللہ کے رسول کی برگاہ میں حاضر جانتے ہوئے وعدہ کرے کہ ہم انشاءاللہ کردار اچھا کریں اور ہم شریعت مطہرہ کی زبر پہلے سے بھی سختی پابند ہیں اور پابند ہو جائیں. ہم اپنے علاقے کی مساجد میں 5 وقت کی نماز بر وقت ادا کریں گے. کوشش کریں گے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نصیب ہو. الحمدللہ اللہ پاک فضل فرمائے اور ہم پر اپنی مہربانی برسات ہو رہی ہے. ابھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور برسات ویسے برسات ہو رہی ہے, ایک دروشی پڑھتے ہیں
فاتحہ شریف سائیں سرکار پڑھائیں گے، الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. سائیں سرکار ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. آج وہ بھی ان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین 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 یا رب العالمین. یا الہ العالمین سب کی خیر سب کا بھلا. یا الہ العالمین سب کی خیر سب کا بھلا. بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر. انک علی کل شیء قدیر. وطفیل رحمت للعالمین و آقائنا حضور احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین. ابھی